السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے سچی بات نیوز انڈیا میں آپ کا میزبان حافظ محمد جمیل۔ آج کی ایک اہم خبر کی طرف نظر کرتے ہیں جو نئی دہلی سے آ رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا ایک انتہائی اہم اجلاس صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملک کی موجودہ صورتحال پر سنجیدگی سے غور و خوض کرتے ہوئے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت، شدت پسندی، امن و قانون کی ابتر صورتحال اور مسلمانوں کے خلاف بدترین امتیازی رویہ پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مجلس عاملہ میں دونوں جماعتوں کے اتحاد کے سلسلے میں بھی بحث ہوئی۔ عاملہ کے اراکین نے اس پر تفصیلی گفتگو کی اور دونوں جماعتوں کے اتحاد کے عمل کو آخری شکل دینے کا مکمل اختیار صدر مولانا سید ارشد مدنی کو دیا۔ اس موقع پر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ خدا کی ذات سے توقع ہے کہ اتحاد کا عمل خیر و برکت کے ساتھ سامنے آئے گا اور پہلے سے زیادہ خدمت خلق کے لیے جمعیت علماء کے خدام اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ اجلاس میں اتفاق رائے سے دو اہم تجاویز منظور کی گئی۔ پہلی تجویز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو گرفتار کر کے سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ نپور شرما جو کہ گستاخ رسول ہے، مولانا نے اس کی معطلی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے اس کی فوری گرفتاری پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ دوسری تجویز میں مذہبی عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون میں کسی بھی طرح کی ترمیم کی کوشش سے متنبہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے انتباہ تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تجویز میں کہا گیا کہ ترمیم یا تبدیلی کے بجائے اس قانون کو مضبوطی سے لاگو کیا جائے، جس کے سیکشن 4 میں واضح طور پر 15 اگست 1947 میں موجود تمام عبادت گاہوں کی مذہبی حیثیت کو جو کا تو کا برقرار رکھنے کی ضمانت دی گئی ہے، جبکہ اس کے سیکشن 4 میں کہا گیا کہ کسی بھی عبادت گاہ کی مذہبی نوعیت کی تبدیلی سے متعلق کوئی مقدمہ، اپیل یا کوئی کارروائی کسی عدالت، ٹریبونل یا اتھارٹی میں پہلے سے زیر طبع ہے تو منسوخ ہو جائے گا۔ اس عاملہ میں مولانا سید ارشد مدنی اور عاملہ کے مشورے سے مفتی سید معصوم ثاقب کو آئندہ میعاد کے لیے ناظم عمومی بھی بنایا گیا۔ مجلس عاملہ سے خطاب میں مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ عاملہ کا یہ ایک اہم اجلاس ایک ایسے نازک وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب پورے ملک میں بدامنی، افراتفری، فرقہ واریت اور لاقانونیت اپنی انتہا پر ہے۔ ملک کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے ان کے آئینی و جمہوری اختیارات چھینے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ذریعے کیے جانے والے پرامن احتجاج کو بھی ملک دشمنی سے تعبیر کر کے قانون کی آڑ میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دانستہ گستاخی کی گئی ہے اور ان گستاخوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو ان پر گولیاں اور لاٹھیاں برسائی گئیں، بہت سے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلوا دیا گیا، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی اور ان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالتوں کا کام اب حکومتیں کر رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب ہندوستان میں قانون کی حکمرانی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب نہ ملک میں عدالتوں کی ضرورت ہے اور نہ جج درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج ہر ہندوستانی شہری کا جمہوری حق ہے، لیکن موجودہ حکمرانوں کے پاس احتجاج کو دیکھنے کے دو پیمانے ہیں۔ مسلمان احتجاج کرے تو ناقابل معافی جرم، لیکن اگر اکثریت کے لوگ احتجاج کریں اور سڑکوں پر اتر کر پرتشدد کارروائیاں انجام دیں اور ٹرینوں اور اسٹیشن پھونک ڈالے تو انہیں منتشر کرنے کے لیے ہلکا لاٹھی چارج تک نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کا مظاہرہ اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان
مذہب کی بنیاد پر تفریق افسوسناک ہے۔ مولانا مدنی نے نمائندہ انقلاب سے گفتگو میں کہا کہ اس سے واضح ہے کہ حکومت یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ اقلیتوں کو نشانہ بنائے گی جبکہ اکثریت کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف پرتشدد احتجاج اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مظاہرین نے جگہ جگہ ٹرینوں میں آگ لگائی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس پر پتھراؤ کیا۔ مسلمانوں کے خلاف تمام حدیں توڑ دینے والی پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس پرتشدد احتجاج کو لے کر جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے خلاف ایسی ہلکی دفعات لگائی گئی ہے کہ تھانہ سے ہی ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اتر پردیش پولیس کا ایک بڑا افسر واقعات پر یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے کیا دشمن کے بچے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں اکثریت کی اور اقلیت کے لیے الگ قانون ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب اگر ملک میں پرامن احتجاج کرنا جرم ہے تو جن لوگوں نے پرتشدد احتجاج کیا ان کے گھروں کو اب تک مسمار کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے موجودہ احتجاج کو ملک میں بے روزگاری کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذہب کا نشہ پلا کر عوام کو بہت دنوں تک بنیادی مسائل سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی وہ بنیادی ضرورت ہے جس کو نظر انداز کیا جانا ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اچھی علامت نہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، مذہب اور نفرت کی سیاست ترک کر کے عوام بالخصوص نوجوان نسل کے بہتر مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے، ورنہ وہی سب کچھ یہاں بھی شروع ہو سکتا ہے جس کا نظارہ پوری دنیا سری لنکا میں کر چکی ہے۔ دوستو، مولانا مدنی کے اس بیان سے آپ کتنے متفق ہیں ضرور ہمیں کمنٹ کر بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔